بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیلی طور پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، انسان کی مادہ پرستی اور ظاہر بینی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ حقائق کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ ہر انسان زیادہ سے زیادہ وسائل عیش و عشرت کے حصول میں سرگرداں اور پریشان نظر آتا ہے۔ دنیوی ترقی کے لیے دور دراز کے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی ہمہ ہمی، شور و غل اور مسائل سے حقیقت پس منظر میں چلی گئی ہے۔ انسان اپنے مقصد حیات کو یکسر بھول بیٹھا ہے اور وسائل کو مقاصد کا درجہ دے کر اس کے پیچھے زندگی کھپا رہا ہے۔ آج کسی فرد بشر کا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ آخر دنیا میں اس کا وجود کیوں ہوا، خالق نے اسے کیوں پیدا کیا۔ کیا اس کی تخلیق کا صرف یہی مقصد ہے کہ وہ دنیا میں کمائے، کھائے، پر عیش زندگی گزارے، بیوی بچوں کے ساتھ موج و مستی کرے، شاندار بنگلوں میں رہے، نئی نئی ماڈل کی گاڑیوں میں گھومے، بینکوں میں اس کا بھاری بیلنس ہو، روز نئی نئی پارٹیوں اور محفلوں میں شرکت کرے اور خوب مزے اڑائے؟ آج اتنی بے فکری سے زندگی بسر کی جا رہی ہے جیسے اس کا یقین ہو کہ مرنا ہے ہی نہیں۔ قیامت تک عالم برزخ میں اپنے اچھے برے اعمال کے مطابق رہنا نہیں ہے، یا قیامت نہیں آئے گی، حساب و کتاب کے مراحل نہیں آئیں گے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بارگاہ خداوندی میں حساب کے لیے پیشی ہوگی تو انسان کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ نمبر 1، زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کے بارے میں کہ کن مشاغل میں فنا کی۔ نمبر 3، مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ بحوالہ سنن دارمی، آخرت میں صرف 2 ہی ٹھکانے ہوں گے، جنت یا جہنم۔ پہلی منزل اللہ کے صالح اور متقی بندوں کے لیے ہے، اور دوسری نافرمانوں، گناہگاروں اور غفلت میں زندگی بسر کرنے والے بدنصیب لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو صرف دولت اکٹھے کرنے کی اور شہرت حاصل کرنے کی، اور اپنی دولت و ثروت کے ذریعے معاشرے میں مصنوعی عزت حاصل کرنے کی۔ جبکہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مال و دولت کی فراوانی اکثر و بیشتر انسان کو بغاوت اور سرکشی، بہت سی برائیوں نیز گناہوں پر ابھارتی ہے اور اصل مقصد زندگی سے غافل اور لاپرواہ کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت زیادہ ڈر اور خطرہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس خوشنما فتنے سے آگاہ فرمایا تاکہ امت اس کے برے اثرات سے اور خطرات سے بچنے کی کوشش کرے اور مال و دولت کی ہوس میں اصل مقصد زندگی کو فراموش نہ کر بیٹھے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدائے پاک کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فکر و ناداری کا اندیشہ نہیں، ہاں مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جس طرح انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا، پھر وہ تم کو برباد کرے جس طرح ان کو برباد کیا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2988۔ خواتین و حضرات، ہمیں اسلامی طرز معاشرت اختیار کرنے میں عار محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کا داعی اور اسلامی سرحدوں کا سپاہی بنانے میں نہ جانے کون سا خوف ستاتا ہے۔ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم علم دین سیکھنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں میں دینی تعلیم کو فروغ نہیں دیتے؟ کیوں ہم صرف عصری تعلیم کے اعلیٰ کورسز اور ممتاز ڈگریوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ ان کالجز اور یونیورسٹیز میں صرف تعلیم ہے، تربیت اور اخلاقیات کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، بلکہ معاف کریں، ان میں سے چند فحاشی کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ جہاں آرٹس کے نام پر نیم برہنہ لڑکیاں اور لڑکے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسٹیج پر رقص کرتے ہیں اور ایسے ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حیا کے جانور کی بھی گردن جھک جائے۔ تعلیمی ٹورز کے دوران جب جوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو کیا کچھ برائیاں اور غلط کاریاں وجود میں نہ آتی ہوں گی؟ انسانیت کی فلاح صرف اور صرف اسلامی تعلیم و تربیت میں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کی مکمل اتباع کی جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامرانی ہوگی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطیہ کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو با لطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اور تفسیری کتابوں کے مطابق رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو وجود بخشے اور تدریجی طور پر اسے کمال تک پہنچائے اور وجود و کمال کے مناسب لوازمات اس کے لیے مہیا کرے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ ہمارا خالق ہے وہی رازق بھی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، روئے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ ان کے زیادہ رہنے کی جگہ اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں جو اس کے مطابق 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کا عمل، جو کچھ وہ کرے گا۔ نمبر 2، اس کی عمر کے سال، مہینے، دن اور منٹ حتیٰ کہ سانس تک لکھ لیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس کو کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے۔ نمبر 4، اس کا رزق کتنا ہے اور کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ دوستو، جب یہ بات طے ہو چکی کہ کتنا رزق ملے گا تو اب اس کے لیے بے جا دوڑ دھوپ اتنی کہ فرائض و واجبات میں خلل ہو، حلال و حرام کی حدود باقی نہ رہیں، نہ احکام خداوندی کا پاس و لحاظ رہے اور نہ حقوق عبادی ادا ہوں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ایسے لوگوں کے حق میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی ہے، ان پر خدا کی لعنت ہو اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے وہ دور ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ دنیا کا پجاری خدا کی رحمت سے دور کیا جائے اور درہم کا پجاری خدا کی رحمت سے دور کیا جائے۔ اس کے باوجود آج تحصیل دولت کی راہ میں حلال و حرام کا کوئی فرق باقی نہ رہا۔ دور حاضر کا انسان اس حقیقت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ جو مال وہ کما رہا ہے، جو روزی وہ کھا رہا ہے اور جس پیسے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اس طرح کے سنگین حالات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشن گوئی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کی آمدنی کیسی ہے، حلال ہے یا حرام۔ حرام مال ہی کا ایک اہم شعبہ سود ہے۔ آج سود کی وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید و باید ہی کوئی اس کے برے اثر سے محفوظ رہ سکا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر اور سودی معاملہ لکھنے والے پر اور سودی معاملے کے 2 گواہوں پر لعنت فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ آج کے لادینی نظام معیشت میں ایسی صورتحال لوگوں کو درپیش ہے کہ سود کی لعنت سے بچنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے بدترین حالات میں ایک صاحب ایمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو اس گندے ماحول سے بچا کر چلے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، جس پر بے پناہ بشارت خداوندی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے روز و شب کے معمولات، اپنی تجارت و کاروبار، اپنے اہل و عیال کا طرز زندگی اور ان کی تعلیم و تربیت، اپنے گھر کے احوال، اپنی گفتار و کردار، عادت و اتوار، رہن سہن، لین دین، خوشی و غم اور تمام دینی و دنوی امور میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلام کے کتنے مطابق اور کتنے مخالف ہیں، اس سے کتنے قریب اور کتنے دور ہیں۔ موت، قبر، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا اختصار کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کا یہ ارشاد ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں آیا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیے اور جانچیے کہ کون سی وہ چیز ہے جو آپ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں اور کون سے وہ عوامل ہیں جو اسلام کے برخلاف ہیں۔ براہ کرم ابھی سے اپنا راستہ درست کیجیے، کیونکہ کل حساب کتاب کے دن شرمندگی سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رہنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے بھائیوں، بہنوں اور اپنے دوست و احباب کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹس لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔